جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بہت سے مشہور قصے آپ نے ضرور سنے ہوں گے، اور ایسا ہی ایک قصہ غزوہ خیبر میں پیش آیا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کے جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینے کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے، اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور کے ساتھ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعے نائم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کی ایک گروہ نے قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نائم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا، اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی، اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، علی کیسے ہو؟ آپ نے عرض کیا، رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ کی آنکھوں پر لگا دیا، جس سے آپ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی ابن طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا تورات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموز پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموز سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا جسے آپ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قلعے کے دروازے کے پاس ایک یہودی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازو کے زور سے قلعے کے دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔ مختلف روایاتوں کے مطابق بعد میں 40 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان کی طلب کی اور آئندہ سے بد عہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔